हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर वॉइस ऑफ KBN को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह अला मा मदा वल्हम्दुलिल्लाह अला मा बका अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए और आप सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सैयदुल कुल ख़त्मुर रसूल हादिये इंस व जां सरवर कौन मकां हुज़ूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यतो वस्सना की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद शरीफ की डालियाँ निछावर करे पड़े। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अन तुसल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन इब्रासिल अंबियाए व नय्यरिल औलियाए व ज़ब्रिकानिल अस्फ़ियाए व नूर अस्सक़लैन व दियाइल ख़ाफ़िकीन। माह मुजद्दिद आज़म जिसे दीवाने मुजद्दिद अल्फ़सानी शफ़रुल मुज़फ़्फ़र को अक़ीदत व मोहब्बत से, चूँकि ये 1000 साला मुजद्दिद की विसाल की तारीख़ इसमें मौजूद है, इसलिए इसे माह मुजद्दिद आज़म कहा जाता है। और इस सफ़र के पूरे महीने में जब तक लोग सहर सरहिंद उर्स में शामिल नहीं हो जाते, रोज़ मुजद्दिद पाक की महफ़िल अलग अलग मुख्तलिफ़ जगहों पर खानकाह आफ़ाक़िया मस्जिद बनारस की तरफ से मनाया जाता है। सरकार इमाम रब्बानी मुनव्विर मुजद्दिद अल्फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1000 साल के मुजद्दिद थे, और थे का भी लफ्ज़ नहीं, 1000 साल के मुजद्दिद हैं कहा जाएगा, क्योंकि अभी आपको कुल 400 साल ही हुआ है, यानी अभी कम व बेश 600 साल आपके तजदीदी कारनामे नुमायाँ होंगे। खुद सरकार इमाम रब्बानी मुनव्विर मुजद्दिद अल्फ़सानी फरमाते हैं कि मेरे सिलसिले के आखिरी इमाम जो होंगे और ख़लीफ़ा वो हज़रत इमाम मेहंदी अल मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे, और उनके ज़हूर के बाद जब वो इस मनसब पर फ़ायज़ होंगे तो उम्मत मुस्लिमा में सबसे पहले वो मेरी शान व अज़मत बयान फरमाएंगे, यानी अल्लाह की हम्द और आका की सना के बाद और मकतूबात इमाम रब्बानी की तायीद फरमाएंगे। मुजद्दिद अल्फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिलसिला नक्शबंदिया के ताल्लुक़ से मखतूत शरीफ में लिखा है कि यही वो एक सिलसिला है जो सबसे अक़रब है, सबसे अफजल है, इस बिना पर क्योंकि ये सिलसिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। बाकी 3 सिलसिले मौला अली से हैं, चिश्तिया, सोहरवर्दिया और कादिरिया, लेकिन सिलसिला नक्शबंदिया का शजरा ऊपर जाकर के हुज़ूर सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक़ पर जाकर मिलता है, और इस सिलसिले में फ़ैज़ान नबूवत का गलबा है, और बाकी 3 सलासिल में फ़ैज़ान वलायत का गलबा है। ख़ुद मुजद्दिद साहब ने नकल फरमाया मब्दा व माद में कि दोनों सिलसिलों में फ़ैज़ान नबूवत और फ़ैज़ान वलायत है, मगर गलबा जो है वो सिलसिला नक्शबंदिया में फ़ैज़ान नबूवत का है और बाकी सलासिल में गलबा फ़ैज़ान वलायत का है, क्योंकि वलायत के जो ताजदार है असल माने में वो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। और ये शान भी बयान फरमाए मुजद्दिद साहब ने मौला अली की कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर आका अलैहिस्सलाम की उम्मत यानी सुबह क़यामत तक, जब तक क़यामत नमूदार नहीं हो जाते, जो भी वली होंगे और जो हो चुके थे पहले, सब मौला अली के फैज़ से ही वली हुए। यानी मौला अली बज़ाहिर आए तो बाद में, लेकिन उनका फैज़ का आलम ये रहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हो या मूसा अलैहिस्सलाम हो या याकूब अलैहिस्सलाम हो, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हो, जितने भी नबी हुए सब नबियों के उम्मती में जो वली हुआ उसको जो फैज़ मिला वो मौला अली का हुआ। आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि नक्शबंदी अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते हैं। अब मुजद्दिद साहब से पहले किसी वली ने इसे बयान नहीं फरमाया था, सबसे पहले रुए ज़मीन पर फ़ैज़ान वलायत और फ़ैज़ान नबूवत को जो तक़सीम किया है और मौला अली की जो शान बयान की है, ये मुजद्दिद अल्फ़सानी नहीं की है। बाकी लोग बस ये जानते थे कि वलायत का फैज़ मिल रहा है, मौला अली से सिलसिला चल रहा है,
اور عوام زیادہ تر یہ جانتی تھی کہ فیضان ولایت تب تک نہیں ملتی، ولایت لوگوں کو جب تک سرکار غوث پاک سے اسے حصہ نہ مل جائے۔ بھئی وہ غوثیت عظمیٰ پر فائز تو اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک مولا علی کا فیض نہیں ملے گا تب تک تو ولی بن ہی نہیں سکتا۔ اور علی سے بغض رکھنے والے ایسے ہی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، مومن اور مسلمان ہونا بھی اس کے لیے مشکل ہے، اور ولایت تو بہت دور کی بات۔ سرکار امام ربانی مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ مجھے ساتوں آسمان کا علم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ آواز سوچو کہ ایک ایک آسمان میں کتنے علم ہوں گے، اور ساتوں آسمان کا علم مجدد الثانی خود مکتوب شریف میں نقل فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے قرآن کے وہ حروف جسے مقطعات قرآنی کہا جاتا ہے، یعنی الف لام میم جس کا معنی بھی کوئی نہیں جانتا، ان کے معنی، مفہوم اور تفسیر سب آقا علیہ السلام نے مجھے سکھا دی ہے۔ میں چاہوں تو بیان کر سکتا ہوں مگر مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی حروف مقطعات قرآنی ہے، یاسین پڑھو گے تو یاسین ہی رہے گا، تاہا پڑھو گے تو تاہا ہی رہے گا، جتنی بھی ایسے حروف مقطعات قرآنی ہیں، الف لام میم ہے، ہا میم ہے، ان سب کا معنی مطلب کون جانتا تھا؟ ولیوں میں حضور مجدد الفسانی۔ اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے جب یہ علم سکھانا ہوا تو یہ براہ راست خود آقا علیہ السلام نے سکھایا۔ فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی صفیں باندھ دی گئی، اور ایسی صف کہ جس میں ایک سوئی بھی نہیں جا سکتی تھی، اور وہ اس لیے تاکہ ابلیس اس کا معنی اور مطلب نہ سن لے، اور اگر کوئی ادھر آتا تو فرشتے اسے ضرب لگاتے اور وہ بھاگ جاتا، اور مجھے صرف اور صرف فرض نماز پڑھنے کی چھوٹ دی جاتی، اور اس کے بعد یہ علم سکھایا جاتا۔ مسلسل 3 دن اور 3 رات میں مجھے آقا علیہ السلام نے یہ علم سکھایا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے معارف کیا ہوں گے، ان مقطعات کے حقائق کیا ہوں گے۔ اللہ اکبر، جس پر یہ اسرار منکشف فرمایا گیا ہوگا اس ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور سننا صحابہ کی سنت ہے۔ اب لوگ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کی محفل میں اپنے 1000 سال بعد آنے والے اس ولی کا تذکرہ فرمایا۔ مصطفیٰ کی تجدید کرنے والا ہوگا، جس کی شفاعت سے ہزار لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور خود مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ صبح قیامت تک میرے سلسلے میں جو داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اقرار فرمایا ہے کہ میں نے سب کو بخش دیا، لیکن شرط اتنی سی ہے کہ مرید ہونے کے بعد وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ شرط یہ نہیں ہے کہ ہوا نقشبندی میں مرید اور جا کے چلہ چلی بھوپال دلی میں اپنا دن گزار رہا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ بھوپال دلی میں چلے گئے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ بڑی مشکل سی بات ہے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو یہ جو حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی اسے 2 کتابوں میں جمع کیا گیا ہے۔ کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، دوسری جمع الجوامع۔ ان دونوں حدیث کی کتاب میں جو ہے وہ حدیثیں موجود ہیں جو آقا علیہ السلام نے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمائی تھی۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا تو کیا ہوا کہ مجدد الفسانی کا ذکر ہوا، تو آپ یہ سوچئے کہ وہ کیسی عظیم ذات ہے کہ جس کا ذکر 1000 سال پہلے مدینے میں بیٹھ کر کے آقا نے صحابہ کے جمر میں فرمایا ہوگا، اور صحابہ نے ان سے سنا، اور پھر وہ حدیث آگے بڑھی اور محدثین نے اسے سن کر کے جمع فرمایا جو ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس کا آج ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر، وہ مجدد الفسانی کی شان و عظمت ایسی ہے کہ سرکار امام ربانی منور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے، اور جس مکان میں ہو رہا ہے وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور ایک اور بات مجدد پاک نے جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
उन लोगों को दिखा दिया जो क़यामत आने से पहले तक मेरे सिलसिले में दाखिल होंगे, यानी मेरे हाथ पर, मेरे औलादों के हाथ पर, मेरे खुलफा और उनके खुलफा के हाथ पर जो लोग इस सिलसिले में दाखिल होंगे उनका चेहरा अल्लाह ताला ने दिखा दिया, उनका नाम बता दिया, उनके बाप का नाम बता दिया, हत्ता कि वो जिस मकान में रहेगा उसे भी दिखा दिया। तो ख्वाजापुरा में वो अपने आप को खुशनसीब समझे आफ्ताब आलम साहब कि पैदा आप 15वीं सदी में हुए हैं, लेकिन मुजद्दिद साहब ने 10वीं सदी में आपको देख लिया था, आपका नाम, आपके बाप के नाम को जान लिया था और आपके मकान को भी देख लिया था। यानी कितने खुशनसीब हैं कि जिसके सिलसिले में हमें जाना है उसने हमें 400 साल पहले ही देख लिया था। जो तो जिसने हमें और आपको पहले ही देख लिया है तो उम्मीद रखो, क्योंकि मायूसी क्या है? कुफ्र है। उम्मीद रखो हुस्न एतकाद के साथ कि जन्नत में भी हम मुजद्दिद अल्फसानी के साथ जाएंगे। सरकार इमाम रब्बानी मुनव्विर मुजद्दिद अल्फसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अल्लाह के ऐसे महबूब वली हैं जिनके कुएं से आब ज़मज़म निकलता है। हिंदुस्तान की सरज़मीन में मुजद्दिद अल्फसानी के कुएं से ज़मज़म निकलता है। 80% मुसलमानों को पता ही नहीं है। वजह यह हुआ कि मुजद्दिद आज़ादी के बाद मुजद्दिद अल्फसानी का तज़किरा नहीं हुआ। जब मुजद्दिद अल्फसानी का तज़किरा होता तो लोगों को समझ में आता कि हाँ अल्लाह के कोई और भी वली हैं। बसें तो अजमेर गईं, सरहिंद गईं, लेकिन उन्हें कुछ पता तो था नहीं। भाई अगर किसी दौर में लक्स साबुन का ज़्यादा प्रचार हो रहा हो तो कोई इंसान संतूर साबुन से तो नहाएगा नहीं, लेकिन जब संतूर साबुन के बारे में उसे बताया जाएगा कि इसमें संदल मिला हुआ है, इसमें ये चीज़ है, इसमें वो चीज़ है, तब आप कहेंगे यार ये साबुन तो लक्स से भी बढ़िया था। इतने दिनों से तो 20 साल से लोग लक्स साबुन का तो वैसे ही कि तस्करा तो लोग करते रहें, लेकिन जिनका एहसान हमारे कांधों पर था उसका ही एहसान हमारे उम्मत के लोग भूल गए। इसमें उलमा मशाइख दोनों जिम्मेदार हैं। अगर मुजद्दिद अल्फसानी का जिक्र हुआ होता तो हर कोई जान जाता। भाई मुरीद हो ना हो, हर इंसान का मुरीद होने का हिस्सा कहीं ना कहीं है। वो चिश्ती होगा तो चिश्ती पीर के पास जाएगा, कादरी होगा तो कादरी पीर के पास जाएगा, नक्शबंदी होगा तो लेकिन कम से कम मोहब्बत तो पैदा होती। जैसे हम नक्शबंदी हैं लेकिन हमारे दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत है, हमारे दिल में गरीब नवाज़ की मोहब्बत है, साहबुद्दीन सुहरवर्दी की मोहब्बत है, मदार पाक की मोहब्बत है, सरकार अबू अली शाह कलंदर की मोहब्बत है, नजमुद्दीन कुबरा की मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत इसलिए है कि हमने उनका ज़िक्र सुना है और उनकी तारीफ़ को, उनकी तारीख़ को हमने पढ़ा है, इसलिए हम जानते हैं। अब हमारी कौम उर्दू जानती नहीं, उलमा जो बयान करते हैं जुमा में वही घिसी पिटी तकरीर से फुर्सती बेचारे को नहीं मिल रहा है, वही 12 महीने में हक्कानी तकरीर, नूरानी तकरीर, इरफानी तकरीर किताब से रट के आए, बयान किया चले गए। कौम को अब तक पता ही नहीं चला कि गुस्ल वाजिब क्या है, वज़ू के फ़राइज़ और वाजिबात और सुनन क्या हैं। तो वजह यही है कि हमारी कौम आज जो तबाह बर्बाद है इसी वजह से, जब उलमा अपना फरीज़ा भूल गए। जलसे और जुलूस में नात की महफिलें हो गई, नारे तकबीर नारे रिसालत हो गया, रात भर जगे घर में जाके फजर छोड़ के सो गए, सुबह के हम अपने आप पे कहलवाने के लायक हो गए हम टनाटन सुन्नी हैं। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ रहे, टनाटन सुन्नी है। कहा कि भैया टनाटन सुन्नी हो, जिस आला हज़रत का नाम लेके तुम दम भरते हो उस आला हज़रत की ज़िंदगी क्यों नहीं देखते? उस आला हज़रत का हाल ये था कि वो अपने साथ अपने खर्चे से 2 खादिम लेके चलते थे। लोगों ने पूछा कि हुजूर एक खादिम भी तो ज़रूरी बहुत था। आपने फरमाया बात तो सच है, मगर जब मैं 2 खादिम लेके अपने साथ इसलिए चलता हूँ कि मैं इमाम बन जाऊँगा, दोनों मुक्तदी बन जाएंगे और हर वक्त मैं जमात से नमाज़ पढ़ सकूँगा। तो आला हज़रत की तालीम देखो ना, ये है। आप तो जलसे में आ रहे बेनमाजी, आप नात पढ़ रहे हैं आप बेनमाजी, तो इसी से अंदाज़ा लग जाए कि आप आला हज़रत को तो मानते हैं मगर आला हज़रत की नहीं मानते हैं। तो इसीलिए मुजद्दिद अल्फसानी को मानना आसान है और मुजद्दिद अल्फसानी की मानना बड़ा मुश्किल है। सरकार इमाम रब्बानी मुनव्विर मुजद्दिद अल्फसानी ने जब फरमाया कि मेरे कुएं से ज़मज़म निकलता है तो एतराज़ हर दौर में होता है। उनके ज़माने में भी एतराज़ हुआ, कहा हुजूर जम तो अब कहने की हिम्मत किसी की होती है, किसी की नहीं होती है। एक मुरीद को वसवसा पैदा हो गया कि बताओ कहाँ अरब और कहाँ हिंदुस्तान और ज़मज़म यहाँ कहाँ से निकलेगा। तो उसी साल उसका हज पर जाना था। मुजद्दिद साहब की बारगाह में आया कि हुजूर मैं हज पर जा रहा हूँ। मुजद्दिद साहब ने कहा बहुत खुशी की बात है,
جانا میرے لیے بھی دعا فرمانا اور یہ تسبیح میری لے لو اور وہاں اسی پر اوراد وظائف پڑھتے رہنا۔ میں کہا ٹھیک ہے، اور سفر کر کے وہ مکہ پہنچا۔ پہلے زمزم کے کنویں میں ڈول بالٹی سے پانی نکلتا تھا، کوئی مشین اس سے نہیں لگا تھا کہ در در پیا۔ ہمارے والد گئے تھے سن 60 میں تو وہ بتاتے تھے کہ زمزم نکال کے پینا پڑتا تھا۔ تو وہ اس نے جب ڈول بالٹی ڈالی تو زمزم اپنے آپ نیچے چلا گیا۔ اب یہ بڑا پریشان کہ دوسرے ڈالتے ہیں تو زمزم اوپر رہتا ہے، اب میں ڈالتا ہوں تو نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس نے سوچا لاؤ اپنا امامہ باندھ لیں، اس میں 5-6 میٹر کا امامہ باندھا، زمزم اور نیچے چلا گیا۔ ہم نے کہا یہ کیا؟ اس نے اپنا رومال باندھ دیا اور نیچے چلا گیا۔ تو وہ جھک کر کے اس کو دیکھنے لگا کہ کتنا گہرا کنواں ہے، تو اس کے اوپر والے جیب میں جو تسبیح تھی وہ نیچے گر گئی اور اس کے ہاتھ سے ڈول اور بالٹی بھی چھوٹ گئی۔ تو وہ ڈول بالٹی تو نہیں نکلی، دوسرے ڈول بالٹی سے پانی نکلتا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں نکال پایا، دوسرے نکال کر اس کو دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ کے ولی کے قول پر شک کر لیا تھا اس نے۔ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ میرے ولی کے کہے ہوئے بات کا کوئی شک بھی کر لے، انکار تو بڑی دور کی بات، شک نہ کرے۔ حج کر کے واپس لوٹا، مجدد صاحب کی بارگاہ میں آیا ملاقات کے لیے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ میرے کنویں سے 1 بالٹی پانی لے آؤ۔ گیا، جب اس نے ڈول بالٹی ڈالی تو اس کے بالٹی میں وہاں والی بالٹی، رسی، امامہ، رومال، تسبیح سب نکل آئی۔ اب یہ بڑا پریشان، گرا تو مکے میں تھا، نکل یہاں رہا ہے، بہت پچھتایا۔ پھر آ کر کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے جو ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ابھی بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب سنو، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 10ویں محرم الحرام کی صبح سورج نکلتے ہی دنیا کے تمام چشموں میں آب زمزم کا پانی ملا دیتا ہے، اور سورج ڈھلنے تک دن بھر جتنا پانی نکلتا ہے سب زمزم ہوتا ہے۔ کنویں سے نکالو، بورنگ سے نکالو، ندی سے لو، کہیں سے لو، ہر جگہ 10ویں محرم کو زمزم ہی نکلتا ہے۔ تو جب ایک دن زمزم نکل سکتا ہے تو یہ بعید نہیں ہے کہ مجدد پاک کے کنویں سے زمزم نہ نکل سکے۔ اب اس پر اعتراض بہت زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اہل سنت عقیدت پہ جیتے ہیں۔ عقیدت اور محبت کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اچھی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ عقیدت ہے اللہ والوں سے، اصحاب سے اور اہل بیت اطہار سے۔ کیونکہ اصحاب چھوڑا، اہل بیت اطہار پکڑا تب بھی گمراہ ہوئے، اہل بیت اطہار کو پکڑا، اصحاب چھوڑا تب بھی گمراہ ہوئے۔ تو اہل سنت کا درمیانہ جو رویہ ہے کہ نہ ہم اہل بیت چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم اصحاب چھوڑ، ہاں ان کو ہم نہیں مانتے جو قاتلان حسین میں شامل تھے، یہ سچی بات ہے۔ اور ہر اہل سنت نے یزید پلید کو برا بھلا کہا ہے، لیکن ہاں اگر کوئی یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تبرہ کستا ہے، تو ہم اسے بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھو، آقا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور مہدی و ہادی بنا، یعنی اسے ہدایت دے اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ اللہ، بہت سی حدیثیں ہیں۔ اب کوئی کہے گا یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، تو بھئی یہ تمہارا ظرف ہے، تم جو چاہے وہ سمجھو۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب میں نقل فرمایا ہے ایک قول، پہلے صدی کے جو مجدد تھے حضرت عبدالعزیز ابن عمر، ان سے پوچھا گیا تھا، ان کے لیے بھی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ میری امت کا جو پہلا مجدد ہوگا اس کے بائیں رخسار پر داغ ہوگا لال رنگ کا چہرے پر۔ ان کے عمر ابن عبدالعزیز، ان کے بائیں اس پر جو ہے داغ تھا، وہی مجدد۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، پھر پوچھا کہ آپ افضل ہیں کہ وہ افضل ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جس گھوڑے پر امیر معاویہ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر آقا کے ساتھ میدان جنگ میں گئے اور جنگ لڑی، اور گھوڑے کے ٹاپ سے جو گرد و غبار اڑا اور وہ ناک میں گیا گھوڑے کے اور وہ نکٹی بن گئی، میں اس کے برابر بھی نہیں ہوں۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں، جن کے زمانے کو لوگوں نے صحابہ کا دور بتایا۔
اتنے ایماندار تھے آپ، اتنے پرہیزگار تھے، علماء بیان کریں تو لوگ سمجھے بھی۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے کہا کہ لباس بہت کمزور سب کے ہو گئے ہیں گھر میں، وقت کے خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، یا ایک تو 7:15 بن جائے تو صبح 10 بجے سو کے اٹھتا ہے، اے سی میں سوتا ہے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، بڑے ملک کے بادشاہ تھے، تو کپڑا نہیں ہے اس عید پر بھی پہننے کے لیے، نہ ہو پا رہا ہے تو آپ کہیں سے قرض ہی لے لیجئے۔ کہا یار یہ بھی تمہارا مشورہ ٹھیک ہے۔ تو بیت المال کا جو قاضی تھا، خزانچی جسے کہا جاتا ہے، اس کے پاس گئے اور کہا کہ جو ہے مجھے 1 مہینے کے ایڈوانس تنخواہ دے دو۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کل جب یہ پہنچے تنخواہ ایڈوانس لینے، اس نے کہا میں آپ کو تنخواہ تو ایڈوانس دے دوں گا، لیکن آپ کو ایک چیز لکھ کر دینا پڑے گا۔ کہا کیا؟ کہا کاغذ پر لکھ کر کے دے کہ آپ 1 مہینہ بعد زندہ رہیں گے تو میں آپ کو قرض دے دوں۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کا رنگ اڑ گیا چہرے، خوف طاری ہو گیا، واپس آ گئے۔ کوئی بتا سکتا ہم کل زندہ رہیں گے؟ چنندہ اللہ والے تھے، صحابہ تھے، وہ نبی جانتے تھے کہ ہمیں کب جانا ہے دنیا میں، ہم لوگ تو نہیں نہ بتا سکتے۔ آپ گھر آئے، بیوی نے پوچھا تو بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ اس سال بھی پرانے کپڑے میں خلیفۃ المسلمین اور ان کے گھر والوں نے پیوند لگا کر کے عید کی نماز پڑھی۔ آج ہے کوئی مولانا صاحب کا مکان اگر بغل میں بھی مسجد کے ہو تو فجر پڑھنے نہیں آتے، جمعہ کے خطیب ہیں مگر فجر پڑھنے مسجد میں نہیں آتے۔ اسی سے سمجھ جانا کہ عمل اور بے عمل میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ ان اللہ والوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا۔ اور آج ہم لوگ جو ہیں، ہماری جو جماعت ہے جسے ہم انجن کہتے ہیں، اس نے وقت کو اپنا غلام نہیں بلکہ وقت اور نفس کے خود غلام بن گئے ہیں، اسی لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حضور امام ربانی مجدد الفسانی ایک ایسی ذات ہیں کہ جن سے ملنے کعبہ ہندوستان آیا، کعبہ ہندوستان آیا۔ ارے کعبہ کیسے اٹھ کے چلا آئے گا؟ وہ 50 فٹ اونچائی ہے، 30 فٹ کی اس کی چاروں طرف سے چوڑائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک صحابیہ تھی حضرت رابیہ بشریہ، وہ جب حج پہ جا رہی تھی تو باتفاق قافلہ میں جس کے ساتھ جا رہی تھی تو ان کا خود کا خچر مر گیا۔ اب یہ عورت تھی، کسی کے ساتھ تو خچر پہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، اب انہیں پیدل چلنا تھا، تو قافلہ والوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو آپ 1 قدم چلتی اور 2 رکعت نفل پڑھتی، پھر 1 قدم چلتی پھر 2 رکعت نفل پڑھتی، ایسے ہی کرتے کرتے آپ مکہ پہنچ گئیں۔ تو مکہ جانے سے پہلے، یعنی جب مکے کی سرحد جہاں شروع ہوتی ہے، اسی وقت کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ میری محبوب ترین بندی رابیہ بشریہ آ رہی ہے، اس کا ویلکم کرو، خیر مقدم کرو، استقبال کرو۔ کعبہ ہٹ گیا، لوگ طواف کر رہے ہیں، وہاں کعبہ ہی نہیں، پورا کعبہ چلا گیا اور ان کا ویلکم کر کے انہیں لے آیا۔ تو کعبہ اگر رابیہ بشریہ کے لیے ہٹ سکتا ہے تو مجدد الفسانی کے لیے آ کیوں نہیں سکتا؟ تو مجدد صاحب نے مراقبے کی حالت میں جب دیکھا کہ دنیا میں جو لوگ جہاں سے سجدہ کر رہے ہیں ان کا رخ میری طرف ہے، اب وجہ کیا ہے کہ لوگ قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کو دکھ رہا ہے کہ ان کا سجدہ میری طرف ہو رہا ہے، انہوں نے فوراً آنکھ کھولی اور ادھر ادھر تاکا تو نور کی سوائیں خوب پھوٹ رہی تھی۔ تو مجدد الفسانی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی اللہ سے کلام کرتے تھے، آپ اللہ سے کلام کرتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، یہ لوگ جو میری طرف سجدہ کر رہے ہیں یہ کیا، مجھے کوئی وہم تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اس وقت تم کعبے میں ہو، اس وقت تم کعبے میں ہو اور کعبہ کی دیوار تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس لیے دنیا جہاں سے سجدہ کرتی وہ تیری طرف دکھتا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت قبلہ عالم تم ہو۔ اس سے اندازہ لگائیے، بڑے بڑے مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے
جہاں کعبہ سرہند میں آیا تھا وہاں ایک نشان بنا دیا گیا ہے مقام نوافل کے نام سے. تو محبت انوار کعبہ وہاں جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا، جو حج میں یا عمرہ میں گیا ہے وہاں کھڑا ہوگا تو فوراً بھاپ جائے گا کہ یہ بالکل ویسی ہی جگہ ہے جو ہے، اور جو نہیں گیا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. مورخین لکھتے ہیں، بڑے بڑے مشائخوں نے لکھا ہے کہ جو اس جگہ 2 رکعت نفل پڑے گا اسے 2 عمرہ کا ثواب ملے گا جی. اللہ. اب سرہند کتنا دور ہے یہاں سے بنارس سے؟ 1000 کلومیٹر. اگر مسلمانوں کو پتہ ہوتا تو وہ سرہند جاتے، آب زمزم مفت کا بھر کے لاتے، وہاں کوئی ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے. عرب سے جو زمزم آتا ہے وہ تو ہم کو پینے کو ملتا ہی نہیں ہے. امیر لوگ کیا کرتے ہیں 20 لیٹر میں 100 گرام ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں زمزم میں پیو. یہ بھی جھوٹ، یہ بھی جھوٹ ہے. حج کر کے آئے جھوٹ بول رہے ہو، حج کر کے آ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں یہ بات سچ ہے کہ زمزم کا پانی جس میں ملا دیا جائے اس میں بھی زمزم کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کہیے کہ یہ خالص زمزم نہیں ہے، اس پانی میں نے زمزم بھی ملایا ہے، تب تو صحیح ہے. لیکن اگر آپ 100 گرام ملا کے 20 لیٹر میں زمزم کا نام لیں گے تو پھر یاد کرنا کہ اللہ کے یہاں اس کا بھی حساب ہوگا. اور غریب کو بیچارے کو تو ملتا نہیں. امیر کو زمزم دیتا ہے، بہترین کھجور دیتا ہے، اور غریب کے لیے بیچارہ ایک دم سوکھا والا کھجور بھیج دیتا ہے. اس سے بہتر ہے بھیا اپنا کھجور اپنے پاس رکھو. اب تو اللہ تعالیٰ نے مارکیٹ میں خوبصورت اور لذیذ سے لذیذ کھجور بھیج دیا ہے، غریب بھی خرید کر کے کھا لے گا. غریب عقیدت و محبت سے ملنے جاتا ہے، مالا بھی پہناتا ہے، پھر بھی اسے اپنے بغل میں وہ امیر نہیں بٹھالتا. لیکن امیر آتا ہے تو بڑا جوش و خروش سے ملتا ہے، اور غریب بیچارہ ویسے ہی دور بیٹھتا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے کہ کون سے ولی کہاں ہیں، کون سے ولی کا کیا حال ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لاکھوں ولی کا تذکرہ نہیں کر سکتے، لیکن جو مشہور اللہ کے ولی ہیں ان کا تذکرہ تو کیا ہی جا سکتا ہے. بھائی سفر کے مہینے میں 1 تاریخ کو وارث پاک رخصت ہوئے، آپ کو بتانا پڑے گا. 6 تاریخ میں غالباً بہاؤالدین زکریا ملتانی، آپ کو سہروردی سلسلے کہ آپ کو بتانا چاہیے. اس کے بعد آؤ 8 تاریخ میں چراغ ربانی کامل نعمانی، آپ کو ان کا تذکرہ بتانا چاہیے. آپ کو جو ہے 28 تاریخ امام حسن مجتبیٰ کی ہے، آپ کو بتانا چاہیے. 28 تاریخ مجدد الثانی کی آپ کو بتانا چاہیے. 26 تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ کو بتانا چاہیے. آپ تو بتاتا ہی نہیں. 6 تاریخ یعقوب چرخی مفسر قرآن کی ہے، آپ بتاتے نہیں. 25 تاریخ خالی آپ یاد دلاتے ہیں، باقی کوئی تاریخ آپ یاد نہیں دلاتے. ہم نے کہا ہم 25 تاریخ والے اللہ کے ولی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم 3 گھنٹے ان کی شان بیان کر سکتے ہیں، لیکن تم 28 تاریخ والے اللہ کے ولی کی شان میں آدھا گھنٹہ بیان کر دو، ہم مان لیں گے تم بھی محبت کرتے ہو. ہم تو 3 گھنٹہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جبراً کسی پر کچھ تھوپا نہیں جاتا. انسان پہلے اپنے باپ کی تعریف کرے گا، چچا کی بعد میں کرے گا. بھائی کوئی پوچھے گا تو ہم اپنے باپ کے بارے میں بتائیں گے نا، کہ پہلے چچا کے بارے میں بتائیں گے. اس لیے تو کسی پیر سے اگر کوئی محبت نہ بھی کرے تب بھی وہ سنی ہے، اس پر کفر عائد نہیں ہوتا. کسی ولی کی ولایت کا انکار کرنے والا بھی کافر نہیں ہوتا، لیکن نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے. صحابہ میں صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. باقی آقا علیہ السلام کے اصحاب ہیں، اس لیے ان کی عظمت و تعظیم کی جاتی ہے. اس سے اندازہ لگاؤ آج جبراً جب ہمارے اوپر تھوپا جاتا ہے، آپ ہمارے پیر کو نہیں مانتے، آپ گستاخ فلاں ہیں، آپ گستاخ فلاں. ارے یار اسے یہ کوئی نبی ہے کیا تمہارا پیر جو نہ مانیں گے یا انکار کر دیں گے تو ہم کافر ہو جائیں؟ تو آج کل پیر پرستی بھی بڑی خطرناک ہو گئی ہے. ایسی پیر پرستی کس کام کی جو ہم کو شریعت نہ سکھا سکے، جو ہم کو اس کے مصطفیٰ نہ بتا سکے، جو ہمارے دل میں اولیاء اللہ کی تعظیم قائم نہ کر سکے. تو اس لیے بچو، سرکار امام ربانی منور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان و عظمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائی ہے. آج بھی شہر سرہند میں جتنے عالم فاضل مفتی محدث جاتے ہیں، آج بھی جو شیخ الحدیث کہلاتے ہیں، محدث لوگ دوسری بات سمجھ لیں گے، جو آج پڑھانے والے شیخ الحدیث ہیں، یہ لوگ جب جاتے ہیں نا
तो मुजद्दिद साहब के रोज़े के पास खड़े होकर पानी पीते हैं। तो हमने एक मुफ्ती साहब से पूछा था कि मुफ्ती साहब पानी तो बैठ के पीना चाहिए, तो उन्होंने पहले पी लिया कि यार क्यों फतवा लगा रहे हो। हमने कहा हज़रत मैंने तो सुना है पानी बैठ कर पीना चाहिए। कहा मालूम नहीं, ये ज़मज़म का पानी है। हमने कहा हज़रत मैं जानता था पर आपके मुंह से सुनना चाहता था, क्योंकि वो सिलसिला कादिरिया से थे, रज़वी थे। तो 3 पानी खड़े होकर के पिया जाता है, आप सिर्फ 1 या 2 जानते हैं। 3 पानी खड़े होकर पिया जाता है। पहला है ज़मज़म का, क्या है? ज़मज़म का। और दूसरा पानी है वज़ू का बचा हुआ, खुर्द पानी जिसे कहते हैं, वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर जो पिए। जिसे पेशाब के कतरे की शिकायत हो, उस मरीज़ के लिए सबसे बेहतरीन इलाज, वो हो सके तो तांबे के लोटे में वज़ू बनाया करे, तांबे के लोटे में, और जो पानी उसमें बच जाए वो खड़े होकर के पी ले। उसका जो मसाना कमज़ोर है वो मजबूत हो जाएगा, इस बीमारी से महफूज पा जाए। और तीसरा पानी है अपने पीर का बचा हुआ पानी, यानी जो पानी उन्होंने पी के रखा है गिलास में, वो, या किसी बड़े मशाइख बुज़ुर्ग का बचा हुआ पानी जब कोई पिएगा तो खड़ा होकर के पश्चिम रुख, किबला रूह होकर ही वो पिएगा। ये 3 किस्में हैं। मिशकात शरीफ मुतरजम जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 4079, 80, 81 पढ़ना पड़ेगा उसको, तब ये 3 पानी का किस्म उसके अंदर आएगा। तो अब ये भी नहीं किसी को मालूम था। तो वजह ये है कि तालीम से हम कोसों दूर हो गए, मुफ्त में हम सब पाना चाहते हैं, मुफ्त में ही जो है नाम कमाना चाहते हैं। तो हुज़ूर इमाम रब्बानी मुनव्वर मुजद्दिद अल्फ़सानी से बेपनाह मोहब्बत कीजिए। 28 सफ़र मुताबिक 3 सितंबर को मुजद्दिद अल्फ़सानी की रुखसती का वक्त सुबह इशराक की नमाज के बाद है, इशराक की नमाज के बाद। उस वक्त आप कुछ नहीं अगर कर सकते, आपके पास कुछ नहीं है, कम से कम 111 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, 1 गिलास पानी रख लें, या अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो सेब और केला या खजूर जो भी मैसर हो उसे रख कर फातिहा पढ़ें और वो मुजद्दिद साहब को इरसाल कर दें, और उनके वसीले से अपनी और अपने घर वालों की मग़फ़िरत की दुआ तलब करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़िअतन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।